پہ کھانا کھانے والے سعودیوں سے کہہ دینا ہمیں آنکھ مت دکھاؤ. ارے ذرا دیکھ جس قوم کا نبی, توجہ, جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت کی وجہ سے آیا ہو, اس کا امتی آتنکوادی کیسے ہو سکتے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین کانفرنس, شہزادہ حضور غازی ملت, شہزادہ حضور غازی ملت, حضور تاج العلماء, حضور تاج العلماء علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین کانفرنس. ہلو, ذرا ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. حضرات, یقیناً رحمت للعالمین کانفرنس میں یہ بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے کہ ابھی ابھی آپ کی نگاہیں جس ذات گرامی سے استفادہ حاصل کر رہی ہیں, عالم اسلام کا کونا کونا جن کے خطاب کو سننے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے, ملک ہند ہو یا بیرون ممالک, پوری دنیا میں جن کے خطاب کو لوگ پسند فرماتے ہیں, اور عاشقان آل رسول جن کے چہرے کی زیارت, خدا کی قسم سینے پر ہاتھ رکھ کے بولنا دل کے ساتھ کہ چہرہ دیکھ کر کے یہ احساس ضرور ہوگا کہ اگر 1400 سال بعد کے نورانی کا یہ عالم ہے تو ان کی اولاد حسین پاک کا عالم کیا ہوگا. اور محبت سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. آج اگر حاجی الحرمین سرکار سیدنا عبدالرزاق نور العین محبوب یزدانی تاریخ سلطنت دنیا میر احد الدین مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی سرکار غوث اعظم کا بیٹا, آج تک ہم نے کربلا کا نام سنا, امام حسین کا نام سنا, سیدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا نام سنا. خدا کی قسم آج محدث اعظم ہند کی امانتوں کا امین ہمارے بیچ جلوہ گر ہے. اور محبت سے کہہ دے سبحان اللہ. خوشیوں کے ساتھ نور کی سوغات آ گئی, جس رات کی تلاش تھی وہ رات آ گئی. ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے. بولے سبحان اللہ. اگر تکلیف نہ ہو اور دلوں کے نہا خانے میں احترام آل رسول کے اگر جراثیم پائے جاتے ہو تو پورا مجمع ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر دل لگا کر پوری طاقت کے ساتھ ایک بار کہہ دے یا حسین. حضرات محبتوں کے اس پاکیزہ ماحول میں دل لگائیں اور پورا مجمع پوری طاقت و دیانتداری کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں یا حسین, اور محبت سے کہہ دیں یا حسین, اور محبت سے کہہ دیں یا حسین. یہ شہزادے سرکار غازی ملت پیر طریقت نبی رہے سرکار محدث اعظم ہند اولاد سرکار غوث اعظم حضور تاج العلماء سید نورانی میاں صاحب قبلہ مدد اللہ العلی و نورانی. اور انشاءاللہ حضرت کی تقریر جب اختتام کی منزلوں سے گزرنے والی ہوگی اس وقت پہلی بار رحمت للعالمین کانفرنس ہی نہیں مغربی بنگال کے کونے کونے سے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ خوش بختی ہے
یہ آئین ساعتیں ہیں ہماری کہ آج جانشین مخدوم اشرف نبی رہے سرکار کلا شہزادہ حضور شیخ اعظم حضور صاحب سجادہ علامہ سید محمود اشرف الشفیع الجیلانی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے. ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے، ضرور ذات کا سید یہی کہیں پر ہے. ذرا کہہ دے سبحان اللہ. ہمارا رہنما قائد یہی کہیں پر ہے، ضرور ذات کا سید یہی کہیں پر ہے. رضا نے سونگ کر فرمایا پالکی روکو کہ کوئی آل محمد یہی کہیں پر ہے. رضا نے سونگ کے فرمایا پالکی روکو کہ کوئی آل محمد یہی کہیں پر ہے. حضرات بغیر تمہید کے ابھی آپ نے فاروق برکاتی صاحب قبلہ سے نبی کی نعت کے بہت اچھے اچھے اشعار سماعت فرمائے، اور اس وقت رحمت للعالمین کانفرنس میں یقیناً یہ محبوب الاولیاء کمیٹی جو سرکار محبہ کے نام سے منسوب ہے اور گولڈ اسٹار کلب کے بچے ہر ایک شخص کی دلوں کی تمنائیں تھی کہ کبھی ایسا وقت آئے کہ سرکار غازی ملت ہمارے جلسے میں آئیں. کرم فرمایا سرکار محدث اعظم ہند نے کہ آج اپنی اولاد کو یہاں پر جلوہ بھیج دیا، اور سرکار حضور صاحب سجادہ نبی رہے سرکار کلام، وہ سرکار کلام کہ جن حضور مفتی اعظم شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ مصطفیٰ رضا خان جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے، آج وہ فرزند آیا ہے جن کے دادا نے مفتی اعظم کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. کہہ دیں سبحان اللہ. نہ پوچھ ان کی یہ سید ہیں، سیادت ہو تو ایسی ہو، حسب ایسا نسب ایسا، شرافت ہو تو ایسی ہو. وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، فقیری میں شہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو. اور محدث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے، خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو ایسی ہو. محدث بولتے تھے اور مجدد اس کو سنتے تھے، خطابت ہو تو ایسی ہو، سماعت ہو تو ایسی ہو. بغیر تمہید کے شہزادہ سرکار غازی ملت خطیب عالم اسلام حضور تاج العلماء نبی رہے سرکار محدث اعظم ہند کی آمد ہو رہی ہے. آج قاری نجر القمر صاحب قبلہ جو نبی رہے سرکار محبہ ہیں، اور میرے بھائی جناب تسلیم رضا مدنی، جملہ علماء کرام علامہ نوشاد صاحب قبلہ اشرفی، ایک شعر پڑھتا ہوں مگر ایک مرتبہ محبتوں کے ساتھ دل لگا کر کے کہہ دے یا رسول اللہ. اس انداز سے نہیں، آپ نے بہت بولا، فاروق بھائی بولے، ذرا دل کی زبان کا استعمال کیجئے. فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام ولی کا لیتا ہوں میدان ہمارا ہوتا ہے. اور محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. ایک شعر میں پڑھتا ہوں سرکار تاج العلماء کے قدم کی برکتیں لیتا ہوا کہ صرف پھنگی نہیں جر لے گا بہت مارے گا. صرف پھنگی نہیں جر لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکر لے گا بہت مارے گا. صرف پھنگی نہیں جڑ لے گا بہت مارے گا، اپنے پنجے میں جکر لے گا بہت مارے گا. مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا، ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا. مخدوم اشرف کی شکایت نہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضرت بابا مخدوم سید اشرف سمنانی. نعرہ تکبیر. رہتا ہے مریضوں کا سیلاب کی چوچا میں، موجود شفا کا ہے وہ آپ کی چوچا میں. بیمار نہالے تو ملتی ہے شفا فوراً، مخدوم کا ہے ایسا تالاب کی چوچا میں. مخدوم اشرف کی شکایت نہ کہیں پر کرنا، ورنہ جنات پکڑ لے گا بہت مارے گا. نہ پوچھ ان کی یہ سید ہیں، سیادت ہو تو ایسی ہو،
حسب ایسا نسب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو، وہ سمنا کی حکومت چھوڑ کر غربت میں آ بیٹھے، فقیری میں شہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو، کھلے اعمال کے دفتر تو ہو پیش نظر اشرف، میری قسمت چمک جائے قیامت ہو تو ایسی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ ترنم حضرت شبیر برکاتی، نعرہ تکبیر۔ آئیے حضرات پورا مجمع دل لگا کر ایک ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر شہزادہ سرکار غازی ملت کا استقبال کر لیں۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت رحمت للعالمین کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء۔ الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأجمل التسليم۔ لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، غوث اعظم بمن بسر السامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، معین الدین حسن عالم پناہ، بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، ہم پہ احمد کا حسایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ الواحد الأحد، الحمد للہ الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله، محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم،
الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نور و نکہت سے لبریز اس انتہائی روح پرور یعنی مکمل پر نور پر سرور محفل حضور میں ممبر نور پہ جلوہ افروز انتہائی باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، شورا اسلام، حفاظ کرام، ائمہ اعظام اور دور و نزدیک سے آ کر آج سبھی کو چھوڑ کر صرف نبی کے لیے، اپنے چین کو چھوڑ کر ذکر سرور کونین کے لیے، اس ٹھنڈے موسم میں بھی پوری گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام اور کہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر محبت سے کان لگا کے سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس تاریخ ساز جلسے کے منتظمین نے بڑا انصاف کیا میرے ساتھ کہ اس جوان کو ایک جوان رات دے دی آج، نہیں تو اسی کلکتے میں جب رات بالکل بوڑھی ہو جاتی ہے بلکہ چہرے پہ رات کے جھرری پڑ جاتی ہے تب ہم لوگوں کو مائک دیا جاتا ہے، دیکھنے لائق نہ رہے تب تھمایا جاتا ہے۔ خیر آج ماحول بھی جوان ہے، رنگ بھی جوان ہے، آپ کے بیٹھنے کا آج ماشاءاللہ ڈھنگ بھی جوان ہے، اور اسی جوانی کو دیکھ کے دشمن پریشان ہے۔ جب آپ کی جوانی بڑھے گی ان کی پریشانی بڑھے گی۔ 24 تاریخ کو میں بالکل آپ کے پڑوس خضرپور میں تھا اور وہاں سے صبح روانہ ہوا اور احمد آباد جاتے وقت بذریعہ طیارہ راستے ہی میں، کیونکہ 2.5 گھنٹہ بہت ہوتا ہے سکون سے کچھ لکھنے کہنے کے لیے، ایک کلام اس وقت تیار ہوا اسی 24 تاریخ اور ایک کلام آج تیار ہوا ہے جب میں لکھنؤ سے یہاں آ رہا تھا۔ وہ جو کلام تھا وہ طیبہ اور نبی کے طیبہ اس حوالے سے تھا، اور آج کا جو کلام ہے وہ سرکار سیدنا مولا علی کی بارگاہ میں۔ اب جشن رحمت للعالمین ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ نعت ہی پیش کرتے، اچھا 2 شعر اس کے بھی سنا دوں گا، لیکن پہلے نعت سنیے، توجہ ہے نا آپ لوگوں کو، کیونکہ میں نے بہت بڑا رسک لیا ہے۔ ماشاءاللہ ہماری جماعت کے 2 بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک شبیر برکاتی اور فاروق برکاتی، انہیں بائی پاس کر کے میں نے مائک پکڑا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ جیسے میں ہٹوں گا انشاءاللہ یہ لوگ ڈٹیں گے، پھر رات ہوگی اور انشاءاللہ تجلیات کی برسات ہوگی، اور اسی درمیان حضور صاحب سجادہ کی آمد بھی ہوگی اور پھر ان کا خطاب ہوگا۔ ہم لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، اللہ کرے ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہر سال مدینہ منورہ کی زیارت ہو، طیبہ نگر دیکھیں، لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ نور کم ہوتا جا رہا ہے اور ٹور بڑھتا جا رہا ہے۔ طیبہ ہم کیوں جائیں، کب جائیں، کس حالت میں جائیں، ایسا کیا ہو جائے کہ ہمیں فوراً طیبہ جانا چاہیے؟ اس تصور پر
آدھارت میں نے یہ پورا کلام نظم کیا ہے. ورنہ آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ شادی ہو جاتی ہے, میاں بیوی سے پوچھو گھومنے کہاں جا رہے ہو, کہہ رہے ہیں عمرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ نا حرمین شریفین اسی کام کے لیے رہ گیا. تو ذرا اپنے تڑپتے ہوئے سنی دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ سنیے گا میری رائے کیا ہے کہ طیبہ کب جانا چاہیے. تیار ہے نا سننے کے لیے؟ آئیے جھوم کر بارگاہ رسالت والے رسالت میں ہدیہ درود پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلام اتنا تازہ ہے کہ بغیر پرچے کے میں نہیں پڑھ پاؤں گا. میں نے کہا نا کہ 24 تاریخ کو جاتے وقت اور ایک ہی جگہ میں نے پڑھا ہے, دوسری جگہ انشاءاللہ یہ ہے. مطلع نظر کر رہا ہوں, توجہ چاہوں گا علماء کرام. طیبہ کب جانا چاہیے؟ اور اس کو میں نے بھی کسی خاص لہجے میں کمپوز بھی نہیں کیا ہے, بس وہی جو بہار بنگال میں جو معروف لہجہ ہے اسی میں کہا ہے کہ دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. راستے میں عاشق نے آپ کو سنایا تھا, یہ ہمارے خانوادے کی بھی اور سلسلے کی مضبوط نمائندگی مغربی بنگال میں جناب سید عاشق الرحمان صاحب فرما رہے ہیں, توجہ چاہوں گا کہ دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل. شعر دیکھیے گا کہ یاد میں ان کی شب و روز دل پس مردہ. یاد میں ان کی شب و روز دل پس مردہ. یاد میں ان کی شب و روز دل پس مردہ. عشق کی آگ میں جل جائے تو پھر نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت للعالمین کانفرنس, نبی سرکار محدث اعظم شہزادہ حضور غازی ملت حضور تاج العلماء. چل جائے تو پھر یاد میں ان کی شب و روز دل پس مردہ. یاد میں ان کی شب و روز دل پس مردہ. عشق کی آگ میں جل جائے تو پھر طیبہ چل. درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. اور شعر علماء کرام کی خاص توجہ کہ جب کبھی رات کی, دیکھیں جب کبھی رات کی تنہائی میں بے چین وجود. جب کبھی رات کی تنہائی میں بے چین وجود. جب کبھی رات کی تنہائی میں بے چین وجود. بس درودوں سے بہل جائے
تو پھر توبہ کچھ درودوں سے بہل جائے تو پھر توبہ چل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نبی حضور محدث اعظم، نبی حضور محدث اعظم، شہزادہ غازی ملت، تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں جانتا ہوں کہ یہ کلکتہ ہے، مغربی بنگال کی راجدھانی ہے. اردو یہاں کی مادری زبان نہیں ہے، لیکن اردو زبان کی شہر نے خدمت بہت کی ہے. جو لوگ ذرا سی سمجھ رکھتے ہیں محبت سے شعر سنیں گے کہ فضل رب سے تجھے حاصل ہوئی ہر ایک خوشی، فضل رب سے تجھے حاصل ہوئی ہر ایک خوشی، فضل رب سے تجھے حاصل ہوئی ہر ایک خوشی، دفعتاً غم میں بدل جائے تو پھر طیبہ چل، دفعتاً غم میں بدل جائے تو پھر طیبہ چل، دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل، درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ چل. اور یہ شعر آگے سے لے کے پیچھے تک، بیٹھے سے لے کے ایٹھے تک، اڑے سے لے کے کھڑے تک. اڑے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تو کھڑے ہیں اور کچھ اپنے کھڑے ہونے پہ ماشاءاللہ اڑے بھی ہیں. پوری توجہ کے ساتھ یہ شعر نظر کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا کہ شب میں جلتا ہوا بے فکر ترقی کا چراغ، شب میں جلتا ہوا بے فکر ترقی کا چراغ، شب میں جلتا ہوا بے فکر ترقی کا چراغ، صبح سے پہلے ہی ڈھل جائے تو پھر طیبہ چل، صبح سے ڈھل جائے. یہ شعر بھی بطور خاص نظر کر رہا ہوں. جب طریقہ بھی بزرگوں کا یہ ہے کہ پہلے مکہ مکرمہ پھر مدینہ منورہ لوگ جاتے ہیں، اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کیا. تبھی تو فرمایا تھا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. میرے دادا حضور محدث اعظم ہند، وہ بھی جب حج کرنے گئے انہوں نے بھی یہی طریقہ اپنایا. چنانچہ فرمایا حاجیوں آؤ چلو احمد مختار کے پاس، شافع روزے جزا اپنے مددگار کے پاس. حج اگر حج ہے تو پھر تکمیل حج کے لیے آؤ کعبے سے چلے کعبے کی سرکار کے پاس. یہ طریقہ ہے بزرگوں کا، پہلے مکہ جاؤ پاک صاف ہو جاؤ پھر مدینہ جاؤ. اب توجہ چاہوں گے شعر پہ کہ ملتزم تھام لے زندگی کے ساتھ، ملتزم تھام لے، ملتزم تھام لے کعبے کا لگا لے چکر، ملتزم تھام لے کعبے کا لگا لے چکر، ملتزم تھام لے کعبے کا لگا لے چکر. جب چلن تیرا سنبھل جائے تو پھر طیبہ چل، جب چلن تیرا سنبھل جائے تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رحمت للعالمین کانفرنس، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث بنگالہ،
فیضان مخدوم اشرف فیضان اعلی حضرت نبی سرکار محدث اعظم. اتنے اشعار تو میں نے اپنی وہ کیفیت اور وہ جو وارفتگی دوران سفر ہوئی تھی اس کیفیت میں ڈھل کے اتنے شعر کہے تھے، لیکن ایک شعر ایسا تھا جس میں میں نے شاعری کی ہے اور کوشش کی ہے کہ سخنوروں میں کہیں کسی کونے میں نام آ جائے، شاعری کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں شاعری کتنی آپ سمجھتے ہیں. تیار ہیں آپ لوگ؟ بالکل زندگی کے ساتھ. کہ باغ افکار کی رہ پر میرا طاؤس ہنر، باغ افکار کی رہ پر تیرا طاؤس ہنر، باغ افکار کی رہ پر تیرا طاؤس ہنر. رقص کرتے ہی اچھل جائے تو پھر طیبہ چلا، رقص کرتے ہی اچھل جائے تو پھر طیبہ. پوری زندگی کے ساتھ میں جانتا ہوں ہمارے یو پی میں، بہار میں، بنگال میں کرسی خطابت کے سامنے کا ماحول الگ ہوتا ہے، پیچھے کا الگ ہوتا ہے. میں سب کی توجہ چاہ رہا ہوں. یہ مقطع کا شعر ہے، دیکھیے گا. کہ غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور، غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور، غم زدہ دل تیرا ماضی کے گناہوں کو نور. ارے یاد کرتے ہی دہل جائے تو پھر طیبہ چل، یاد کرتے ہی دہل جائے تو پھر طیبہ چل. دل محبت میں مچل جائے تو پھر طیبہ چل، درد سے آہ نکل جائے تو پھر طیبہ. جی لگا کہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. کیونکہ میرے بعد نعت خوانی کا ایک مکمل و مفصل سلسلہ آپ کو دیکھنا ہے، سننا ہے، اور پھر حضور صاحب سجادہ کا خطبہ صدارت بھی سماعت کرنا. اس لیے شبیر میاں میں پھر انشاءاللہ وہ گجرات میں سنا دوں گا. آئیے بہت تیزی کے ساتھ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کا سیدھا اور سلیس اور بالکل آسان لہجہ، آسان ترجمہ سماعت کرنا ہے. اور یقین جانے اگر ترجمہ دل میں اتر گیا تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی مہربانی ہوگی تو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور یہ بات نیچرل ہے کہ جب آپ کو آسانی ہوگی تو انہیں بہکانے میں پریشانی ہوگی. چلیے کم سے کم مسکرائے. اور پھر آپ ایسے اسٹیٹ میں رہتے ہیں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسکراتے رہیے. مسکرائیے کہ آپ مغربی بنگال میں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار عالم پناہ، رحمت للعالمین کانفرنس، محبوب الاولیاء کمیٹی، آمد حضور صاحب سجادہ. آپ کی مسکان دیکھا تو اچھی رات دکھ گئی، نہیں تو اس ملک میں لوگ اچھے دن کا انتظار کر رہے ہیں. مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ایک مرتبہ پھر جی لگا کے درود پاک صلی اللہ علیہ نبی امی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ساؤتھ افریقہ کے بغل میں ایک چھوٹے سے ملک لیسوٹو میں آخری ملاقات ان سے ہوئی تھی. میں نے وہیں دیکھ کے کہا تھا ان سے
یہ آپ کا آبائی وطن ہے، پورا بلالی رنگ چھایا ہوا تھا، اور یہ بھی کتنا خوبصورت اتفاق ہے کہ یہ اتفاق بار بار آتا رہتا ہے۔ ایک بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ، اتنی مشہور کہ اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں تو چچا بچے کو بھی کوئی دقت نہیں ہوتی۔ شہرت کا عالم یہ ہے کہ ماہ ربیع النور کا چاند جیسے ہی افق پہ نظر آتا ہے، اگر کوئی شور مچاوے تو اسے چپ مت کرائیے، ورنہ ایک شور کا اور اضافہ ہو جائے گا، اور جس نے بولنے کی ٹھان لی ہے اب اسے چپ نہیں کرا سکتے۔ میں صرف 5 منٹ آپ کا مانگوں گا، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے۔ آنکھ وانکھ کھول کے کان وان ایک دم اوپن کر کے سننا ہے 5 منٹ، اس کے بعد کھٹیا لگا کہ آپ سو بھی جائیں گے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ پھر کیسے اٹھایا جاتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ تو just give me 5 minutes only۔ میرے دادا کے والد یعنی میرے پردادا حکیم سید نظر اشرف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرم سب پر، کوئی ہو کہیں، کوئی ہو چاہے ہندی ہو یا سندھی ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، رومی ہو یا فارسی ہو، چاہے وہ گورا ہو، کالا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، کوئی ہو، چاہے وہ سید صاحب ہو، شیخ صاحب ہو، صدیقی صاحب ہو، یا پھر شرما جی ہو یا ورما جی ہو، بنرجی ہو یا چٹرجی ہو، کوئی ہو، کرم سب پر، کوئی ہو کہیں ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت یہی ہو تبھی کرم، کہیں ہو، چاہے مکے میں ہو، مدینے میں ہو، بغداد میں ہو، اجمیر میں ہو، چاہے متھرا میں ہو، کاشی میں ہو، ایودھیا میں ہو، ہریدوار میں ہو، کہیں ہو، کرم سب پر، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو، اور شریک عیش و عشرت سب ہیں، لیکن اچھے دن جب ہوتے ہیں، اچھے ماحول میں تو لوگ خیریت پوچھنے آتے ہیں، اور جب مصیبت کا پہاڑ ٹوٹتا ہے تو سگا بھائی پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو شریک عیش و عشرت سب ہیں، لیکن مصیبت کاٹنے والے تم ہی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو اے محبوب مگر سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ کمیٹی والوں یہی عنوان ہے نا جلسے کا، رحمت للعالمین۔ توجہ، میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا مشہور عنوان ہے، اور کلکتہ جیسے تاریخی اور جلسے والے شہر میں تو نہ جانے کتنی بار آپ نے اس پہ تقریریں سنی ہونی، بچپن سے لے کے 55 تک سنتے آ رہے ہیں، اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کے قبرستان کے مدفن تک سنتے رہے۔ اسی لیے میں نے بھی کچھ اپنے ساتھ کچھ طے کیا ہے، اور یہ طے کیا ہے کہ اس آیت کے حوالے سے مفسرین کیا فرماتے ہیں، میں اسے نہیں بیان کروں گا، میرا یقین ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ نے اسے ضرور سنا ہوگا۔ اس آیت کے تعلق سے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں جب ابواب کی تبویب فرمائی تو کیسے کیسے موتی بکھیرے ہیں، اسے بھی نہیں بیان کروں گا، مجھے یقین ہے کلکتہ میں اسے بھی آپ نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا۔ اس آیت کے تعلق سے علماء ربانیین کیا فرماتے ہیں؟ ارے اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو اسے بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ نے سنا ہوگا۔ اس آیت کے تعلق سے حق تو یہ ہے کہ آج کل مقررین کیا بیان کرتے ہیں، اگر آپ نے جوانی اور بیداری سے سنا تو انشاءاللہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بتانے کی۔ میں اس آیت کے تعلق سے ایک ایسی جماعت کے حوالے سے گفتگو کروں گا، ایک ایسے گروہ سے جسے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں۔ اچھا وہ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور وہی تک کہو تاکہ منہ کا وضو خراب نہ ہو۔ کھلے مدرسے والے بھی مانتے ہیں، بندے ادارے والے بھی مانتے ہیں،
اور نہیں مانیں گے تو گاڑی آگے بڑھے گی. ایک ایسی جماعت کے حوالے سے اس آیت کو سمجھانا چاہوں گا. اے بھیا، کمیٹی والے یا تو بولنے دے رہے ہیں یا پھر یہ بچے مسلسل بول رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر بیٹا خاموش رہنے کی بیماری محسوس ہو رہی ہے تو جاؤ بیٹا. early to bed and early to rise. Get up early in the morning and go to school. Okay? توجہ چاہوں. آپ ادھر ہیں نا؟ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا. آئیے، ایک ایسی جماعت جسے ہم بھی مانتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ اردو زبان کے کسی لفظ کی نحوی صرفی یعنی گرامیٹکلی اگر کوئی تحقیق کریں گے تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس لفظ کے بارے میں لکھنؤ کے پان چبانے والے کیا کہتے ہیں یا حیدرآباد کی حلیم کھانے والے کیا کہتے ہیں. یہ نہیں دیکھیں گے، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں داغ نے کیا کہا، اقبال نے کیا کہا، غالب نے کیا کہا، میر نے کیا کہا، یا پھر امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کہا. Because they are the authority of اردو لینگویج. یہ اردو زبان کی اتھارٹیز ہیں، ان کو ہم فالو کریں. توجہ چاہوں. میں نے 5 منٹ مانگا، اس میں سے 1 منٹ ہوا ہے، 4 اور بات. ایسے ہی اگر آپ اردو زبان کی کسی لفظ کی نحوی صرفی گرامر کے حساب سے تحقیق کریں گے ہندی زبان تو آپ یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں مودی جی کیا کہتے ہیں، اڈوانی جی کیا کہتے ہیں، پنڈت جی کیا کہتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تلسی نے کیا کہا، اس کے بارے میں کالی نے کیا کہا، اس کے بارے میں رحیم اور کبیر کے دوہوں میں کیا ملتا ہے، یا اس کے بارے میں حضرت ملک محمد جائسی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں. Because they are the authority of Hindi. ایسے انگریزی زبان کا حال ہے کہ اگر کسی لفظ کی گرامیٹکلی تحقیق کریں گے تو یہ تھوڑی نہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بش کیا کہتا ہے، ٹرمپ کیا کہتے ہیں، براؤن کیا کہتے ہیں، مسز تھیچر کیا کہتی ہیں. نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں ولیم بلیک نے کیا کہا ہے، جان اسٹریٹ نے کیا کہا ہے، یا کم سے کم شیکسپیئر کی پوئٹری میں کیا ایگزامپل ملتا ہے. کیونکہ یہ انگلش زبان کی اتھارٹیز ہیں. ایسے ہی فارسی زبان کی کسی لفظ کی نحوی صرفی ترکیب کرنا ہے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خمینی نے کیا کہا، خامنئی نے کیا کہا، یا پھر احمدی نژاد نے کیا کہا. نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں خسرو نے کیا کہا، سعدی نے کیا کہا، حافظ نے کیا کہا، رومی نے کیا کہا، جامی نے کیا کہا. Because they are the authority of Persian language. ایسے ہی عربی زبان کی جب کسی لفظ کی گرامیٹکلی تحقیق کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سعودیہ کا لمبا کرتا پہننے والے کیا کہتے ہیں یا یمن کے بدو کیا کہتے ہیں. نہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سیبوے نے کیا کہا، اخفش نے کیا کہا، فرا نے کیا کہا، ابن عمر نحوی نے کیا کہا، یا کم سے کم ابن مالک نے کیا کہا، یا ابن عقیل یا پھر ابن حاجب نے کیا کہا. Because they are the authority of Arabic language. یہ عربی زبان کے ودوان. تو مجھے بتاؤ جس آیت کی میں نے تلاوت کی یہ تو عربی میں ہے. ارے پورا قرآن عربی میں ہے، بولو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. یہ آیت بھی عربی میں. تو اب اگر اس کی گرامیٹکلی تحقیق کرنی ہے تو ہم سعودی عربیہ سے نہیں پوچھیں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں سیبوے کا کیا خیال ہے، اخفش فرا کا کیا خیال ہے، خلیل کا کیا خیال ہے، ابن عمر کا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بھی مانتے ہیں اور زور سے بولنا وہ بھی مانتے ہیں کیونکہ ان کے مدرسے میں بھی ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ اب میں نے جو 5 منٹ دیا تھا اس میں سے صرف 1 منٹ بچا، صرف 1 منٹ، اس لیے میں بڑی تیزی سے اسے کھلانا چاہتا ہوں. جملہ پھسلنا نہیں چاہیے. علماء سے گفتگو کروں گا، آپ سمجھ جاؤ تو سبحان اللہ کہہ گے. اس حوالے سے علماء نے 2 ترکیب بیان کی اور میرے نبی کی شان رحمت دیکھو دونوں ترکیبوں میں بالکل ظاہر و باہر ہے.
پہلی ترکیب نحوی یہ ہے اس آیت میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ علماء نحو فرماتے ہیں نحویین کہ پہلی ترکیب یہ جو ارسلہ فعل ہے، اس ارسلہ فعل سے رحمت مفعول لہو یعنی یہ اس کا معلوم، ایسی صورت میں من اجل کا مفہوم یہاں مقدم۔ اب ان کا کام ہو گیا، اب آپ توجہ دیجیے، چنانچہ ترجمہ کیوں اے محبوب، توجہ ہے آپ لوگوں کی، اب ہو گیا 5 منٹ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت ہی کی وجہ سے بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ صرف رحمت کی وجہ سے۔ اے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ٹاپ ٹو باٹم سرتابہ قدم رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ آپ کا آنے کا مقصد ہی رحمت ہے، ایسا رحمت کہ آپ بولو تو آپ کا بولنا رحمت، آپ چلو تو آپ کا چلنا رحمت، آپ مسکراؤ تو آپ کا مسکرانا رحمت، آپ کھاؤ تو آپ کا کھانا رحمت، پیو تو پینا رحمت، ہجرت کرو تو کرنا رحمت۔ ارے اگر کوئی لڑکھڑا جائے تو اسے سہارا دینا بھی رحمت، اور ضرورت پڑے تو بدر و احد خیبر و خندق میں تلوار چلانا بھی رحمت۔ کیونکہ ہم نے آپ کو رحمت ہی کی وجہ سے، علت مجیت مصطفیٰ جو ہے، جو آنے کی علت ہے، وہ اس ترکیب نحوی میں یہ ہے کہ صرف رحمت ہی کی وجہ سے۔ اب دل تھام کے سننا، ذرا ان طاغوتی طاقتوں سے کہہ دیا۔ آپ کو تو یہاں سے میسج کے ذریعے کہنا پڑے گا، میں تو وہاں جا کے کہتا ہوں، اور کہنے سے نہ میں ڈرتا ہوں نہ میرا باپ ڈرتا ہے، اور نہ آپ کو ڈرنا چاہیے۔ کہہ دینا ان طاغوتیوں سے، ان صہیونی طاقتوں سے، ان امریکیوں اور برطانویوں سے جو ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں، کہہ دینا ان یہودیوں سے اور ان کے دسترخوان پہ کھانا کھانے والے سعودیوں سے، کہہ دینا ہمیں آنکھ مت دکھاؤ۔ ارے ذرا دیکھ، جس قوم کا نبی، توجہ، جس قوم کا نبی صرف اور صرف رحمت